اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات عطا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے وجہ سے تم روزہ رکھتے ہو، تو پھر ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام پر اور زیادہ حق ہے۔ اے مسلمانوں تم بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال ظاہری دنیا میں رہا، میں باقی رہا، باحیات رہا، تو آئندہ سال سے میں 2 روزے رکھا کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور نیز واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص مصر میں رہتا تھا، بڑا غریب آدمی تھا، بڑا کنگال آدمی تھا۔ عاشورہ کو نا انسان کو بخیلی بالکل نہیں کرنی چاہتی، بخالت کو غلط۔ عاشورہ جانتے ہو نا، یہی عاشورہ ہے، 10ویں محرم کو عاشورہ بولتے بھیا۔ آج شب عاشورہ، عاشورہ کی رات ہے۔ عاشورہ کو انسان کو بخیلی، کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے بال بچوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، غریبوں پر، محتاجوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ جو شخص عاشورہ کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے پروردگار عالم۔ اس لیے عاشورہ کو بالکل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ مصر میں ایک شخص رہتا تھا، بڑا کنگال آدمی تھا، بڑا غریب آدمی تھا۔ اس کے پاس صرف پہننے کے لیے ایک جوڑا کپڑا تھا جو اپنے جسم پر وہ پہنے رہتا تھا، صرف ایک جوڑا کپڑا تھا۔ ایک دن مصر کی ایک مسجد میں اس نے فجر کی نماز ادا کی۔ وہاں کے علاقے کا یہ دستور تھا، یہ ماحول تھا کہ عورتیں عاشورہ کو مسجد میں جاتی تھی، دعا مانگتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں روتی تھی، گڑگڑاتی تھی۔ وہاں کا دستور تھا اس زمانے میں۔ تو وہ شخص فجر کی نماز مسجد میں ادا کی تو ایک خاتون آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ تو وہ مصری آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ پہلے سے ہی کنگال تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک جوڑی کپڑا کے جو اس کے جسم پر تھا۔ مصری شخص نے کہا اے خاتون ٹھیک ہے میں تجھے دے رہا ہوں، لیکن تو میرے ساتھ میرے گھر چل۔ جب وہ خاتون اس مصری شخص کے ساتھ اس کے گھر گئی تو اس شخص نے اپنے جسم سے اس لباس کو اتار دیا، خود ننگا ہو گیا، اور دروازے کی آڑ سے وہ اپنا لباس جو اس نے پہن رکھا تھا، اس لباس کو اس نے اس خاتون کو دے دیا، عطا کر دیا، دے دیا۔ خود ننگا ہے، جسم سے لباس کو اتار کر دے دیا عاشورہ کے روز۔ تو اس نے شام کو جب رات کو وہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جنت میں ہوں، جنت کی ایک حور ہے، بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت، اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے جنتی سیب۔ اس حور نے جب جنتی سیب کے 2 ٹکڑے کیے تو اس میں سے جنت کا ایک لباس نمودار ہوا، جنت کا ایک لباس نکلا۔ اس شخص نے، مصری شخص نے پوچھا اے خاتون یہ بتا تو کون ہے؟ تو اس حور نے، اس عورت نے کہا سنو، میں جنت میں تمہاری بیوی ہوں، جب تم جنت میں آؤ گے تو میں تمہاری بیوی ہوں، میرا نام عاشورہ ہے۔ جب اس شخص کی نیند کھلی اور وہ نیند سے جب بیدار ہوا تو خدا بندے کو دوست کی بارگاہ میں عرض کیا میرے پروردگار عالم، اگر وہ خاتون واقعی میں جنت میں میری بیوی ہے، اے میرے مولا
اے میرے پروردگار عالم مجھے ابھی اس کے پاس پہنچا دے، میری روح کو میرے جسم سے نکال لے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کی دعا خداوند قدوس کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور اس شخص کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اس واقعے سے کیا حاصل ہوا؟ اس واقعے سے یہ حاصل ہوا کہ عاشوراء کے روز جو انسان خرچ کرتا ہے، عاشوراء کے روز جو انسان فراخ دلی اختیار کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے عاشوراء کی فضیلت۔ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں نے ابن زیاد نے شہید کروا دیا۔ یہاں تک کہ مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم تھے، ان کو بھی ابن زیاد نے شہید کروا دیا، اس کے سپاہیوں نے شہید کر دیا۔ اب چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مسلم جب گئے تھے کوفہ اور 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پر جب بیعت کر لی تھی تو جناب مسلم نے حضرت امام حسین کے نام ایک خط لکھ دیا تھا کہ امام حسین آقا مولا آپ چلے آئے، مکہ سے کوفہ چلے آئے، یہاں کے ماحول اچھے ہیں، لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، حضور چلے آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جب امام مسلم کا وہ خط پہنچا نا تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے آپ نے نکلنے کا ارادہ فرما لیا، اپنی سواری کا انتظام کر لیا، اپنے ساز و سامان کو سواریوں پہ لاد دیا اور اپنے خاندان والوں کو لے کر کے جب مکہ المکرمہ کی آبادی سے باہر نکلے تو مکہ کے گورنر جو اس وقت عمرو بن سعید تھے انہوں نے چند سپاہیوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد میں عمرو بن سعید جو مکہ کے گورنر تھے انہوں نے کہا میرے سپاہیوں جاؤ حسین ابن علی جو کوفہ کا ارادہ کر رہے ہیں جا کر کے ان کو روکو۔ جب مکہ کے گورنر کے یہ سپاہی حضرت امام علی مقام کے راستے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، امام علی مقام کو روکنے کی کوشش کی، امام علی مقام آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، نہ جائیں آپ کوفہ، واپس پلٹ چلے، مکہ المکرمہ میں رہے۔ یہاں تک کہ حضرت زینب کے شوہر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار گئے مکہ کے گورنر کے پاس جناب عمرو بن سعید کے پاس اور ان سے ایک خط لکھوایا، امان نامہ لکھوایا کہ اگر امام حسین واپس پلٹ کر کے مکہ المکرمہ میں رہنا چاہے تو آپ ایک خط لکھ دیں، اس پہ مہر لگا دیں، اس پہ اپنا سگنیچر کر دیں کہ امام حسین کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ مکہ کے گورنر عمرو بن سعید نے خط لکھا، امان نامہ لکھ دیا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اس امان نامے کو لے کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے، امام حسین آپ کوفہ نہ جائے، مکہ کے گورنر نے آپ کو امان دے دی ہے، آپ واپس پلٹ چلے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ کے ذہن میں بات ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر وجہ کیا تھی، کیا بات تھی، کیا معاملہ تھا؟ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام امام حسین کو سمجھا رہے نہ جائیں، کتنے جلیل القدر صحابہ کرام روک رہے ہیں نہ جائے، مکہ کا گورنر روک رہا ہے نہ جائے، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ روک رہے ہیں نہ جائے، زینب کے شوہر امام حسین کے بہنوئی روک رہے ہیں حضور نہ جائے کوفہ۔ آخر وجہ کیا تھی؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے بات کو ماننا پسند نہ کیا؟ کیوں نہ روکے؟ تو پوچھ ہی لیا آخر عبداللہ بن جعفر نے
کہ حضور آخر اتنے چلے اگر صحابہ کرام روک رہے ہیں آپ کو کہ کوفہ نہ جائیں تو آخر آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آخر آپ کیوں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ آخر آپ کوفہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ دیکھیں کیمرہ لگا تو نہ لگائے بات نہیں ہے کیمرہ ارشاد فرمایا بس ایسے ابراہیم جعفر تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملا ہے تو سن لے، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، مجھے خواب میں رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے، بس میں اپنے نانا کا یہ وعدہ نبھانے کے لیے کوفہ کا سفر کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں جو اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے وہی وعدہ نبھانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا حضور آخر میں کون سا وعدہ ہے جو آپ نے اپنے نانا جان سے کیا ہے؟ ارے دینا تھا تو کم سے کم کمرہ پسند دیتے، 3 روپے کا سلطنت دے رہی ہوں، کم 5 روپے کا دینا چاہیے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جو تھے امام حسین کے بہنوئی وہ بھی روک رہے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس صرف اور صرف اپنے نانا جان کا وعدہ نبھانے کے لیے مکہ المکرمہ سے سفر کر کے آپ کوفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی تھوڑی دور پہنچے تھے کہ فرزدق شاعر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ عرب کا بہت بڑا شاعر ہے فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے جو کوفہ سے واپس آ رہا تھا، امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ فرزدق شاعر نے کہا حضور آپ کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا میں کوفہ کے لیے روانہ ہوا ہوں، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ فرزدق شاعر نے کہا حضور آپ کوفہ نہ جائیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کے دل مانتا ہوں آپ کے لیے اگرچہ جھک جائیں گے لیکن ان لوگوں کی تلواریں آپ کے ساتھ نہ رہیں گی، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ یزیدی فوج کے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن فرزدق شاعر واپس پلٹ آتا ہے۔ جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام حاجر میں پہنچتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھوایا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ کوفہ والے تمہارے حالات کی خبر مجھے معلوم ہوئی، میں جانتا ہوں تم لوگوں نے میرے بھائی مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے شروع کر دی ہے، اس لیے میں مکہ سے سفر کر رہا ہوں اور مکہ سے نکل کر کے میں کوفہ کی جانب آ رہا ہوں۔ یہ خط لکھ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حضرت قیس کے حوالے کیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام حاجر سے سفر کر کے اور قادسیہ کے راستے پر پہنچتے ہیں، ابن زیاد نے 1000 سپاہیوں کا دستہ پہلے سے ہی قادسیہ کے راستے پر موجود کر رکھا تھا۔ جب جناب قیس رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کے اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے جناب قیس کو فوراً گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے جب ابن زیاد کے پاس لے کر کے جانے لگے اور جناب قیس جب ابن زیاد کے مکان پر پہنچے تو ابن زیاد نے جناب قیس سے کہا اے جناب قیس تم گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر چڑھ کر کے امام حسین کے بارے میں برا بھلا کہو، ان کے خلاف تقریر کرو، جناب علی کے بارے میں برا بھلا کہو۔ جب تم حسین کے خلاف تقریر کرو گے، حسین کو برا بھلا کہو گے، حسین کے گھر والوں کو برا بھلا کہو گے، علی کو برا بھلا کہو گے تو ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے۔ جناب قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو محب اہل بیت میں سے تھے گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے آپ نے تقریر کرنے شروع کر دی۔ اے کوفہ والو، اس وقت روئے زمین میں کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عظیم نہیں ہے، ان سے زیادہ نہ تو تقویٰ میں کوئی عظیم ہے، ان سے زیادہ نہ تو طہارت میں کوئی عظیم ہے،
की ताजीम करनी चाहिए, तुम्हें इमाम हुसैन का साथ देना चाहिए, तुम्हें अली के लाडले का साथ देना चाहिए। और ये इब्ने ज़ियाद बदबख्त, ये जालिम है, ये भी झूठा है, इसका बाप भी झूठा है। जब जनाब कैस ने गवर्नर हाउस की छत पर चढ़ करके ये तकरीर की, इब्ने ज़ियाद आग बबूला हो गया कि अरे इसको तो मैंने छत पर चढ़ाया था कि हुसैन के खिलाफ तकरीर करे, ये तो मेरे ही खिलाफ तकरीर कर रहा है। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, सिपाहियों इस कैस को गवर्नर हाउस के छत से नीचे जमीन पर गिरा दो। जब जनाब कैस को नीचे जमीन पर गिराया गया, जनाब कैस जाने शहादत को नोश फरमा लिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक सच्चा आशिक, एक सच्चा सादिक और कासिद आज जाने शहादत को नोश फरमा चुका है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला कुछ जरा और आगे बढ़ा, कुछ जरा और आगे बढ़ा। एक कुएं का चश्मा है, कुएं के चश्मे के किनारे इमाम हुसैन ने अपने खेमे को लगाया। आपने क्या देखा कि थोड़ी दूर पर एक खेमा और लगा हुआ है। इमाम हुसैन ने अपने लोगों में से किसी को भेजा कि जाओ जाकर के पता कर आओ कि आखिर ये खेमा किसका है। तो जाने वाले ने पता किया तो मालूम हुआ कि ये खेमा जनाबे ज़ुहैर का है। वो जनाबे ज़ुहैर जो मक्का मुकर्रमा हज करने के लिए गए थे और हज से वापस कूफा जा रहे थे, जनाबे ज़ुहैर का वो खेमा लगा हुआ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाबे ज़ुहैर को बुला भेजा, तो जाओ जाकर के ज़ुहैर को बुला लाओ। उस वक्त जनाबे ज़ुहैर अहले बैत से मोहब्बत कोई खास नहीं किया करते थे। ज़ुहैर को अहले बैत से कोई खास मोहब्बत नहीं थी। इमाम हुसैन का पैगाम लेकर के जब जनाबे ज़ुहैर के पास गए, ज़ुहैर चलो तुम्हें हुसैन इब्ने अली ने बुलाया है। तो जनाबे ज़ुहैर ने आनाकानी की आने में ज़ुहैर की बीवी ने कहा, हो जनाबे हुसैन बुला रहे हैं, फातिमा का लाल है, अली का शेर है, नबी कौनैन का नवासा है, तुम्हें बुला रहे हो, तुम आनाकानी कर रहे हो। जनाबे ज़ुहैर ने जब बीवी की ये बात सुनी तो शर्मिंदा हुए और फिर जनाबे हुसैन के खेमे में गए। और जब वापस इमाम हुसैन के खेमे से जब बाहर निकले ना तो मुस्कुरा रहे हैं, होठों पे मुस्कुराहट है, लबों पे तबस्सुम है, चेहरे पे एक अजीब सी रोशनी है। जनाबे ज़ुहैर अपनी बीवी के पास गए और कहा, मेरी बीवी है, मेरी अहलिया, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, जा तू अपने भाई के साथ अपने मायके चली जा। और अपने साथियों से कहा, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे करीब वालों, जाओ तुम लोग भी अपने रास्ते चले जाओ और अपना सारा साजो सामान जो कुछ भी था जनाब ज़ुहैर का इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पे ला करके निछावर कर दिया। और जनाब ज़ुहैर ने अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी, तुम्हें मैं तलाक दे रहा हूँ, अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाओ। और ये सोच करके जाना कि अब तुम मेरा आखिरी दीदार कर रही हो, अब मेरा तुमसे मुलाकात होना बहुत मुश्किल है, अब मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, मेरे खानदान वालों ये मेरा आखिरी दीदार कर लो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जनाबे ज़ुहैर जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अभी तक उतनी मोहब्बत नहीं करते थे, आखिर वजह क्या है कि यकायक जनाबे ज़ुहैर इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। कि मामला ये है कि जनाबे ज़ुहैर खुद बताते हैं कि ऐ लोगों, जब हम बलंजर की सरजमीन पर जंग लड़ रहे थे तो बलंजर के जंग में हमें बहुत सारा मालो गनीमत हासिल हुआ, बहुत सारी दौलत मिली। उस दौलत को पा करके सारे सहाबा खुश थे, मैं भी खुश था। जनाब सलमान फारसी ने फरमाया था उस बलंजर के जंग के मौके पर कि ऐ ज़ुहैर, मालो गनीमत तुम्हें मिला है, दौलत तुम्हें मिली है, तुम खुश हो। तो जनाब ज़ुहैर ने कहा, हाँ जनाब सलमान फारसी, हम बहुत खुश हैं। उस वक्त जनाब सलमान फारसी ने बयान किया था कि